اگر مزاج بوجھ محسوس نہ فرمائے تو سچا ایمان مل کر بلند آواز سے سلوات پڑھیں۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت، برادران اسلام، میں آپ صاحبان کے سامنے قرآن حکیم کے 22ویں پارے سورہ فاطر سے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالق اپنی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا قانون بدل نہیں سکتا۔ اور اب جتنے بھی ہیں آپ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کثرت پہ راز ہی نہیں کیا۔ میں گزارش سے کر رہا ہوں کہ خالق کیا ارشاد کر رہا ہے کہ میرا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اعلان کرنے والا کوئی مجبور نہیں ہے، ہر شے پہ قادر ہے اور اپنی کبریائی کے زور پہ ذات علم مجد یہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا قانون، کیا بولو گے تو مجھ کو کہوں گا نا، کہ میرا قانون بدل نہیں سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے چہروں کی حیرانگی بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ آپ اتنے بھی ہیں، اگر توجہ فرمائیں تو میں گفتگو کا کوئی راستہ بناؤں۔ خالق کیا فرما رہا ہے کہ میرا قانون تبدیل اعلان کرنے والا عاجز نہیں ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ میرا قانون بدل نہیں سکتا۔ میں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، میں کسی ڈیرے میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کر رہا، میں بلکہ اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں۔ خالق کہتا ہے کہ میرا قانون بدل نہیں سکتا، اور مجھ پہ فتویٰ لگاؤ۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میرا قانون بدل نہیں سکتا، مگر میں نے کئی بار اس کے قانون علی کے لیے بدلتے دیکھے۔ اس کے قانون بدلتے دیکھے ہیں۔ میں حیران ہوں نہیں، پریشان ہوں نہیں، مگر کچھ چہرے حیران ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں حیران کرنے والوں کو اور زیادہ حیران کرنے کا عادی ہوں۔ میں پریشان ہونے والوں کو اور زیادہ پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ علی تو پھر علی ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، ہمارا وارث ہے،
علی تو علی رہ گیا، میں نے علی کے بچوں کے لیے اس کے قانون بدلتے دیکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں تو خیال کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تسلی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، میں تو اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ لگاؤ مجھ پہ فتویٰ، علی کے بچے تو پھر علی کا لہو ہے، علی کا خون ہے، میں نے تو علی کے نوکروں کے لیے اس کے قانون بدلتے تھے۔ کچھ اور کیا بولا؟ میں کوئی جذباتی گفتگو کرنے کا عادی نہیں، کیونکہ یہ ماہ رجب ہے تو اسی حوالے سے اس کا ایک قانون بتانا چاہتا ہوں۔ جناب مریم پلی کہاں؟ ہاں دیکھیں، بیت المقدس قبلہ اول، مسجد اقصی میں۔ کیا مریم کے پالنے کے لیے اس کے پاس کوئی اور دوسرا گھر نہیں تھا؟ بولو میرے ساتھ یار، کیا اس کے پاس مریم کے پالنے کے لیے کوئی دوسرا گھر نہیں تھا زمین پہ؟ مگر مریم کو پالا کیوں مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں، قبلہ اول میں؟ تاکہ دنیا کے جاہل ملا کو عام بشری عورت اور بطول کا فرق معلوم ہو جائے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات؟ تاکہ دنیا کو بطول اور عام عورت کا فرق معلوم ہو جائے کہ عام عورت تو مسجد سے نہیں گزر سکتی۔ کیا سن رہے ہیں؟ عام عورت تو مسجد سے نہیں گزر سکتی، مگر بطول سے کہتے ہیں کہ جو بڑے قبلہ اول میں رہے، قبلہ اول میں رہے، مسجد اقصی میں رہے، بیت المقدس میں، میں نے گفتگو کا راستہ بنایا ہے، اگر آپ کا ذہن سفر کر رہا بطول سے کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس میں پڑھ رہی ہے، یا ایک دن آواز میں قدرت آئی، یا مریم اخرجی ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ۔ ایسا کیا مریم نکل یہاں سے، یہ سچا خانہ نہیں ہے، عبادت خانہ ہے۔ اگر میں مجلس میں اگر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور میں کہوں کہ بھائی تم مجلس میں سے نکل جاؤ، مجھے نظر نہ آؤ، تو اس سے بڑی چیز تو ہم اور کیا ہو سکتی ہے؟ پڑھ رہی ہے قبلہ اول میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، اور قدرت کی آواز آ رہی ہے نکل۔ یہ سچا خانہ نہیں ہے، عبادت خانہ ہے۔ رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، اب قانون ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ دعا کرو یہ قانون نہ ٹوٹے۔
دوستو آپ دعا کرو نا میرے ساتھ کہ قانون میں ڈوبے. اب یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. مریم کو نکال رہا ہے، علی کی ماں کو بلا رہا ہے. مریم کو نکال علی کی ماں کو بلا. یہاں پر ایک اشتباہ کا اجارہ کر دوں. لوگ کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں کیوں نہیں پالا اس نے. کیا بنا ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. علی کا دشمن ہم سے سوال کرتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں اس نے کیوں نہیں پالا. یاد رکھو فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں پال سکتا تھا مگر نہیں پالا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد اگر رہتی کعبے میں اور اگر علی کی آمد کا وقت آ جاتا تو ظاہر اللہ کہتا تو کہ رہتی کعبے میں تھی. اس لیے علی کا ظہور ہو گیا. نہیں رہ قصر شیبہ میں رہ اپنی سسرال کے گھر مگر علی دینے کے لیے تجھے کعبے میں آنا پڑے گا. بی بی آئی گھر سے نکلی کعبے کے قریب آئی. اگر میرا جملہ ضائع نہ کرو تو بھیا اخلاص کہہ رہا ہوں. اگر سمجھ میں آ گیا تو فضائل کی معراج، نہ سمجھ میں آیا میرا اپنا مقدر. ادھر علی کی ماں گھر سے نکلی. کس کے گھر سے؟ ابو طالب کے گھر سے. نہیں سمجھا بھائی کس کے گھر سے نکلی؟ بولو نا. لفظ بدلو نام اپنے مولا کا نور. عمران کے گھر سے نکلی رحمان کے گھر پہنچی. عمران کے گھر سے نکلی رحمان کے گھر پہنچی. کتنا سیدھا راستہ ہے. اب وہ پتھر تو نہیں ہوتے جو پھینک دیا جائے، لفظ ہوتے ہیں. اگر لفظوں کا حسن جانتے ہو تو میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں. عمران کے گھر سے نکلی رحمان کے گھر پہنچی. کتنا سیدھا راستہ ہے عمران کے گھر سے رحمان کے گھر کا. ایک طویل خطبہ دیا جس کے میں اب پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، صرف چند جملے آپ تک پہنچانا چاہوں گا. بی بی نے طواف کعبہ کیا، گرا پھر کعبہ کو پکڑ کے کہتی کیا؟ اللہم انی مومنۃ بک. اے میرے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. سو گئے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ وہ پہلے ہی سوڑے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتی کیا مومن تم نے کہا پروردگار تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں. وَمُصَدِّقًا بِكَلَامِ جَدِّي إِبْرَاهِيمَ
میں حضرت پاک ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتے ہیں. میں حضرت ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. کبھی ہم پر نشی بنا ہاتھ کر بیٹھا اور مجھے بات ہے اس پاک ہستی کا جس نے اس پاکیزہ گھر کی بنیادوں کو بلند کیا. قسم خدا کی آپ شاید چونکہ لغت عربی کو نہیں جانتے مگر علی کی ماں کے پڑھے ہوئے خطبے میں اتنی چاشنی ہے کہ میرا دل چھوم رہا ہے. دل کا کہتے ہیں کہ حق المولود الذی فی بدن واسطہ ہے اس مولود کا واسطہ ہے اس مولود کا یہ وقت مشکل آسان کر دے. اب مجھے زندہ رہنے کا حق دے گے. میں کہتا ہوں زمانے کی جون سی مرضی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو لوگ اٹھا کے دیکھو مولود کا ایک معنی ہے اور وہ ہے پیدا شدہ بچہ. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. مولود کا ایک معنی ہے اور وہ ہے پیدا شدہ بچہ. تو پھر آپ کی چپ کو دیکھ کر کہوں تو پھر ماننا پڑے گا کہ علی کی ماں کا اس بات پر ایمان تھا کہ یہ آنے والا اللہ کا ولی پیدا ہو چکا ہے. مگر آپ بی بی آئی بات مکمل کر رہا ہوں. نگاہ میری طرف ہے. کہتی کہ لما یہ سب کا علیہ ولادتی قائم کیا اس مولود کا صدقہ ان کو یہ مشکل آسان کر. یا لفظ پھر دے رہا ہوں اس مولود کا واسطہ یہ وقت مشکل مجھ پہ آسان فرما. وہ ہمیں کہا ہے کہ قبلت سے روکتے ہو کہ علی سے مدد نہ مانگو. علی سے مدد مانگنا کفر ہے شرک ہے بدعت ہے. علی کا واسطہ دے گا. خیال ہے میرے طرف گھبرا تو نہیں گیا. بی بی آئی یا دیوار کعبہ بولو شکتی بہت دانا لوگ ہیں. آپ بڑے تجربہ کار ہیں. آپ مجھے بڑے بڑے اچھے چہرے نظر آ رہے ہیں. مجھے سوچ کر لگا ہے میرا لحاظ نہ کرنا کہ مہمان ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانی نہ. ہم جو اس دیوار کے پاس کھڑے ہوں اور اچانک دیوار پھٹ جائے. بولو ہم جو کسی دیوار کے پاس کھڑے اور اچانک پھٹ جائے دو ٹکڑے ہو جائے بھاگو گے کہ وہیں رہو گے. یقیناً دوڑ جائیں گے بھاگ جائیں گے. بھائی آپ تک مجھے پتا نہیں میں تو بڑا کمزور دل کا انسان میں تو بھاگ جاؤں گا. مگر قسم خدا تلاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن. علی کی ماں بھاگی نہیں. اگر چاہ کر رہے وہ لفظ ہوئے میں کہہ رہا ہوں رکھو سر پہ قرآن. میرے علی کی ماں بھاگی نہیں. کیوں بھاگنے والوں کی ماں نہ تھی. آگی نہیں اندر چلی گئی دیوار کعبہ پر لوگ سارا شہر پریشان. گئی تو گئی کہاں. سارا شہر پریشان. پھر ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن تک سارا شہر پریشان. سارا شہر پریشان. اور جس کی عزت جس کی غیرت
وہ بڑا مطمئن. تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کا حق دو گے؟ تمہیں ابو طالب کا اطمینان سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب ساری دنیا پریشان تھی، ابو طالب کی ایمان پرور نگاہیں اس وقت بھی مشیت کے ارادوں کا مطالعہ کر رہی تھی. اس وقت بھی مشیت کے ارادوں کا مطالعہ کر رہی تھی. کہاں جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے؟ کس لیے جا رہی ہے؟ ابو طالب کسی سے پوچھ کے نہیں گیا، کسی سے پتہ نہیں کیا، کسی رشتے دار کے گھر نہیں گیا، کسی دوست کے پاس نہیں گیا، کسی بھائی کے گھر نہیں گیا. تو تمہیں ابھی ابو طالب کی عصمت کا پتہ نہیں چلا کہ جب ساری دنیا پریشان تھی ابو طالب مطمئن تھا؟ تو مجھے کہنے دو، شاید اللہ نے ابو طالب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ ابو طالب تیرا کام ہے میرے محمد کا خیال رکھنا، میرے محمد کی نصرت کرنا، میرے محمد کی مدد کرنا. جو تجھے نہیں مانتا بے شک نہ مانے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ تجھے نہ ماننے والوں کے سر قیامت تک کے لیے تیرے بیٹے کے سچا کھانے پہ نہ چھوڑا. اس کونے میں کھڑے ہوتے دیکھا تھا، دوسرے نکل نہیں وہاں دیکھا تھا، تیسرے نکل نہیں جہاں دیکھا تھا. اب اگر جاگ رہے ہو تو اجلاس کہوں، سارا شہر پریشان، چکر بھی لگا اور دیکھ رہا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ علیمہ داخل ہوئی تو ہوئی کہاں سے؟ اللہ کو مکے والوں کی تلاش اتنی پسند آئی، کہا علیمہ تو گھر کے اندر آرام سے بیٹھی ہے، اگر میں تیری تلاش کو قیامت تک کے لیے کعبے کا تلاش نہ بنا. زمانے کی آخری رسالت سرکار عمران کو لے کر کعبے کی اس دیوار کے پاس آئی، اسی پوائنٹ پر جہاں سے علیمہ داخل ہوئی تھی، اسی پوائنٹ پر زمانے کے رسول نے ایک دعا مانگی. میں کہتا ہوں دعا نہیں مانگی، یعنی کی شان کا قصیدہ پڑھا. زمانے کے رسول نے قصیدہ پڑھا علی کی شان کا. دونوں افضل سے جو فرماتے کیا ہیں، اللہم آرینی ولیک، مالک مجھے اپنے ولی کا دیدار کرا. اب ایک خندق صاحب کو میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں نے ایک بشرا اس عذاب خانے میں ایک عرصہ یہاں پر اشرے پڑھے ہیں اور میں تو انہیں لائنوں میں گفتگو کر سکتا ہوں نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، کہا مجھے اپنے ولی کی زیارت کروا یا دیوار کعبہ پھر پہلا قدم زمانے کے رسول نے کعبے کے اندر رکھا. سب سے پہلے علی کی ماں پہ نظر پڑی، دونوں ہاتھ سب پہ رکھے، اماں میرا سلام. میں سمجھا نہیں سکا یا آپ
سمجھ نہیں سکے، ورنہ اس سے بڑے فضائل کا لفظ میرے پاس تھا ہی نہیں اور نہ ہے پوری تقریر میں۔ پہلی نظر پڑی کیا کہا؟ اماں بولو نا یار میرے ساتھ، میرا سلام۔ میں کہتا ہوں سیرت رسول پر جتنی کتابیں مل سکتی ہیں پڑھو، جتنی کتابیں عظمت رسول پر مل سکتی ہیں پڑھو۔ آپ کو عظمت رسول کی ہر کتاب بتائے گی کہ زمانے کے رسول نے علی کی ماں کو جب پکارا، ماں کہہ کر پکارا، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جب پکارا ماں کہہ کر پکارا۔ کیوں ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ شیعہ ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے؟ جتنا ہم کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا، مگر زوجہ رسول اور زوجہ ابو طالب میں فرق سمجھو۔ زوجہ رسول بند ہونے پہ آئے تو مومنوں کی ماں بنتی ہے، اور زوجہ ابو طالب بلند ہونے پہ آئے تو محمد کی ماں بنتی ہے۔ میرا بھائی مجھے میری طرف اماں مجھے اب یہ میرے فکرے نہیں ہیں، بلکہ سلمان حنفی قندوسی مسلمانوں کا بہت بڑا مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب جناب المودت میں یہ لکھا ہے، یہ کہا اماں میرا بھائی مجھے دو، اب جو سمجھے گا میرے ساتھ وہ عرش تک جائے گا، جو نہیں سمجھے گا اس کا نصیب اپنا ہے۔ کہا اماں، یاد دیکھو میری طرف، اماں میرا بھائی مجھے دو۔ جب کہا دو یہ کہہ کر رسول نے اپنے ہاتھوں کو رحل بنایا۔ نہیں سمجھ سکیا اماں میرا بھائی مجھے دو۔ علامہ سلیمان حنفی قندوسی فرماتے ہیں کہ رسول نے اپنے ہاتھوں کو رحل بنایا، رحل بنا کے قرآن کو اٹھایا۔ یار کسی کی محنت پہ کیوں تو بولا کرو، قرآن کو اٹھایا۔ علامہ سلیمان حنفی کہتا ہے قرآن کے ہاتھوں پہ آیا۔ اگر دل میں آ جائے تو پھر دعا دے دینا۔ قرآن کے ہاتھوں پہ آیا، قرآن نے جھک کر قرآن کی تلاوت کی، قرآن نے جھک کر قرآن کی تلاوت کی، قرآن نے آنکھیں کھول کر قرآن کی زیارت کی۔ دونوں ہاتھ سب رکھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اللہ کے رسول میرا سلام، اللہ کے رسول میرا سلام۔ یہاں پر اپنے استاد کا ایک لفظ دے رہا ہوں، قبلہ زیدی صاحب کا، زیدی صاحب بیٹا پڑھا کرتے تھے، آنکھیں کھول کے کہا اللہ کے رسول میرا سلام، قبلہ آپ تو ہمیں چھوڑ کے آ گئے تھے،
قبلہ آپ تو ہمیں چھوڑ کے آ گئے تھے، دیکھیے ہم بھی آ گئے، مگر آپ کے آنے میں اور میرے آنے میں ایک فرق ہے۔ کون سا؟ آپ آئے، عبداللہ کے گھر آ گئے، میں سنبھل کے آیا اللہ کے گھر آ گیا۔ بس ایک اس کے لیے میں نے محنت کی ہے، وہ لفظ نہیں، اور مجھے آج کے حد تک اجازت دیں گے دوستوں۔ اماں بھائی آئے، کالا کہ رسول میرا سلام، یہاں پر مقصر کہتا ہے جی 3 دن کا بچہ بھی کبھی بولا ہے، کبھی بولا بچیا پڑھانے کے بعد آدمی کبھی 3 دن کا بچہ بھی بولا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی کی دشمنی میں اتنے غرق نہ ہو جاؤ کہ مقام رسول کو بھول جاؤ، ابھی کی دشمنی میں اتنے غرق نہ ہو جاؤ کہ عزت رسول کو بھلا دو۔ تم بختو یہ دیکھو کہ علی کن ہاتھوں پہ ہے، اور علی کو مانو نہ مانو مگر ان ہاتھوں کی عزت رکھ لو، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لو۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جن پر پتھر بول سکتے ہیں، علی نہیں بول سکتا۔ جن کی رگوں میں علی کی محبت ماں کے دودھ کی طرح روشن ہے، انہیں ایک لفظ دے رہا ہوں۔ رسول نے اٹھایا ہوا ہے علی کو، فرماتے اماں اماں ادھر آنا، میرا بھائی دیکھا؟ اماں میرا بھائی دیکھا ہے، اس کی آنکھیں اللہ والی ہیں۔ اس کی آنکھیں اللہ والی ہیں، اس کے کان اللہ والے ہیں، اس کے ہاتھ اللہ والے ہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے۔ اب کے بعد میری سمجھ میں نہیں آ سکی، آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو مجھے بتا دیں، بیٹا عمران کا ہے، بیٹا عمران کا ہے، شکل اللہ والی ہے، شکل رحمان جیسی ہے۔ یہ قانون مجھے اب سمجھ میں آیا کہ آج 1400 سال کے گزرنے کے بعد آج کی لیٹسٹ دنیا میں جب کسی خاتون کی گود ہری ہونے والی ہو تو اس کا معالج، اس کا ڈاکٹر یہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو جب صبح اٹھو تو اپنے کمرے میں کسی خوبصورت بچے کی تصویر لگا لو، کسی خوبصورت بچے کی، بس وہ اٹھو اس بچے کو دیکھتی رہنا، جیسے اس کی آنکھیں ہوں گی ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی، جیسے اس کے کان ہوں گے ویسے تیرے بیٹے کے کان ہوں گے، جیسے اس کا چہرہ ہوگا ویسے تیرے بیٹے کا چہرہ ہوگا۔ اب یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا
کہ علی جیسے بہادر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے ہیں زہرا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ان کی عزت کروایا کرو، باپ نہیں تو بابا پھر کہا. فرماتے ہیں رات کو رات ہوئی، نہیں سمجھا، رات ڈھلی، رات کا ڈھلنا سمجھ گیا، جب ڈھلی ہے علی گھر کے صحن میں آئے. ایک مرتبہ بیٹوں کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر بیٹوں کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر بیٹوں کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا. یا علی بے تحاشا روئے ہیں، رو کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں الحجاب حسن قریب کھڑے تھے، روک گئے کہ بابا آپ کسے کہہ رہے ہیں پردہ کرو؟ علی فرماتے ہیں میں فرشتوں سے کہہ رہا ہوں پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو. آج میری بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے، مسلمانوں روکتے اس لیے کہ وہ باپ جو اپنی بیٹی کا فرشتوں سے پردہ کرواتا رہا، اللہ جانے شرابی کے دربار دربار میں آئی، دربار میں آئی. دربار پڑھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اتنا مظلوم قبلہ پڑھیں گے، میں غافل نہیں ہوں. دربار میں آئی، کہتی ہے پہلا قدم دربار میں رکھا، کہتی ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی غفور رحیم. اللہ گواہ رہنا زینب نے آج تک بازار کبھی نہیں دیکھا. اللہ گواہ رہنا زینب نے آج تک دربار کبھی نہیں دیکھا. غیرت مندو دربار میں آئی، پہلی نظر پڑی حسین کے سر پہ. حسین نے جو فراغ بند کر دی تھی، ایک کہتے حسین بھائی انصاف نہیں، انصاف نہیں. حسین تیرا اکبر گیا میں نے خود بھیجا، تیرا قاسم گیا میں نے خود بھیجا، تیرا عباس گیا میں نے خود بھیجا، تیرا علی اصغر گیا میں نے خود بھیجا. حسین تیری فوج جاتی ہے ہی، زینب دیکھتی ہے ہی، تو نے آخری سجدہ کیا، میں 70 قدم پہ کھڑی رہی، میں دیکھتی رہی. حسین میرے امتحان کا وقت آیا ہے، آنکھیں کی بند کر لی ہیں. زہرا کا لال آنکھیں بند نہ کر، آنکھیں کھول، بازار کا ہجوم دے اور بہن کا خطبہ سن. آخری لفظ میرا، آخری لفظ. غیرت مندو دربار میں آئی. یہ پھر میرے استاد قبلہ اظہر حسن زیدی کا لفظ ہے. زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے دل دکھے تو سیدھے ذاتہ سمجھ کے معاف کر دینا. قبلہ پڑھا کرتے تھے کہ دربار میں آئی. یزید نے شمر سے پوچھا، میں بار بار ہاتھ سے کہہ رہا ہوں دل دکھے معاف کر دینا. قبلہ زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے دربار میں آئی. یزید نے شمر سے پوچھا ان قیدیوں میں فاطمہ کی بیٹی کون ہے؟ ان قیدیوں میں فاطمہ کی بیٹی کون ہے؟ شمر نے اشارہ کیا، وہ جو سفید بالوں والی ضعیفہ کھڑی ہے اس کے پیچھے. کہتے ضعیفہ کو آگے سے ہٹاؤ. جلال تازیہ نہ لے کر فضا کے پاس آیا، کہتے فضا ہٹ. رو کر کہتے مر جاؤں گی، شہزادی کے پردہ نہیں چھوڑوں گی. جلال نے تازیہ کو نکالا، فضا تمہیں قاتل کر دیں گے. فضا رو کے کہتے مجھے موت سے ڈراتے ہو، میں نے تو زندگی آج کے دن کے لیے مانگی تھی، وطن مانگی تھی. ادھر جلال نے تازیہ اٹھایا یا فضا نے دربار میں کھڑی فوج حافظ کو دیکھا، آواز دے کے جو حبشیوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟
تمہاری عزت کہاں چلی گئی ہے؟ 4 جوان قریب آئے، کہتے ہیں نبی تو کون ہے؟ کون ہے؟ کہتی پہلے تو بتاؤ تم کون ہو؟ کہتے ہیں حبشی۔ کہاں سے آئے ہو؟ حبش سے۔ بادشاہ کا نام اشکبوس۔ حکومت کون کرتا ہے؟ اب میں پتھر دل کا ضامن نہیں، جب کہا نا حکومت کون کرتا ہے، 4 جوان سر جھکا کے کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ مسلمانوں کے رسول کی نوکری میں چلی گئی، اب ہم نے سنا ہے کہ اس کی بیٹی کی نوکری دے رہی ہے۔ پھر جا کہتے اس کا نام، 4 جوان آنکھوں میں وہ سب کے کہتے ہیں اگر تیری ضعیفی کا خیال نہ ہوتا تجھے قتل کر دیتے۔ پھر ضرور کہتے کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ہم اس شرابی کے دربار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتے۔ اللہ کہتے اچھا بتاؤ حکومت کون کرتا ہے؟ اب اگر ماتم کرنے تو لب سننا، تو کہنا حکومت کون کرتا ہے؟ 4 جوان لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری شہزادی نے ہمارا ملک چھوڑا تھا نا، ہمارے ملک میں جاتی دفعہ اپنی جوتی چھوڑ گئی تھی، وہ جوتی آج بھی ہمارے تخت پر موجود ہے۔ آپ روئیں نہ روئیں مگر میرے رونے کے لیے کفن میں دنیا کافی ہے۔ تو کہنا وہ جوتی آج بھی تخت پر موجود ہے۔ یہ لفظ 4 سال کی سکینہ نے سنے، وہ روتی روتی پوچھا کے پاس آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہ دادی تیری رنجت کتنی اچھی ہے، تو چلی آئی تیری جوتی کو تخت پہ بٹھا دیا، میری بھوکھی بازار میں تو آگیا دے رہی ہے، مسلمانوں کو جھگڑا کرو میں محمد کی، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ بجا کہتے ہیں پہچانو، اب میرے بجا کہتے ہیں پہچانو، 2 منٹ باقی ہے، پہچانو۔ کہتے نہیں پہچانتے، بجا کہتے نہیں پہچانو، کہتے نہیں پہچانتے۔ مر جاتا میں، چل جاتی میری یہ صبح، اندھی ہو جاتی آنکھیں، نہ پڑھتا نہ آپ کو سنا تھا، پھر جانے تھوڑے سے چہرے سے بال ہٹائے، کہتے حبشیوں پہچانو، کہتے نہیں پہچانتے، یا پھر چیخ مار کے کہتے حبشیوں پہچانو، میں تمہاری شہزادی فضا ہوں۔ فضا کا نام سنا تھا کہ 4 جوان نیام سے تلواریں نکال کر فضا کے سامنے آ گئے، کہتے ہیں فضا اب تجھے جلاد قتل نہیں کرے گا، ہم خود اپنے ہاتھ کے ساتھ قتل کریں گے۔ فضا رو کے پوچھتی حبشیوں کیوں؟ یہ 4 حبشی بڑے دربار میں منہ پہ تماچے مار کے کہتے ہیں فضا ہمیں بتا تو نے زینب کی نوکری کیوں چھوڑی ہے؟ فضا رو کہتے فوجی اب زینب میرے ساتھ ہے، کلثوم میرے ساتھ ہے، رقیہ میرے ساتھ ہے، رباب میرے ساتھ ہے، سکینہ میرے ساتھ ہے۔ جب حبشیوں کو پتہ چلا نا کہ زینب دربار میں آ گئی ہے، پتہ حبشیوں نے کام کے کیا، وہ بھی تلواریں لے کر یزید کے تخت پہ چڑھ گئے۔ کہتے ہیں بے غیرت ہو گئے غیرت، فضا قتل کا حکم واپس لے، جب مارک واپس لے، یہ حرامزادہ کہتے ہیں کیوں؟ ادھر اس نے کہا کیوں؟ حبشی تلواریں لے کر یزید کے تخت پہ چڑھ کے تلواروں کو بلند کر کے کہتے ہیں بے غیرت، تو نے ہر کسی کو